کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم سب سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ایک پرسکون صبح، ایک گرم چائے، اپنے گھر کا سکون، گھر والوں کی مسکراہٹ اور دسترخوان پر رکھا ہوا رزق۔ آج کی ویڈیو میں کھانا تو بنے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہم باتیں کریں گے ان نعمتوں کی جن کی قدر کرنا شاید ہم بھول گئے۔ تو آئیے میرے ساتھ اس خوبصورت سفر میں شامل ہوں۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی صبح کا آغاز ایک بہت ہی سادہ لیکن خوبصورت احساس کے ساتھ ہوا۔ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی خوشیاں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہیں، جیسے کہ صبح آنکھ کا کھلنا، صحت مند ہونا، اپنے گھر میں ہونا اور اپنے پیاروں کے لیے کچھ بنانے کا موقع ملنا۔ آج جب میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی اور چائے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ ہم روز کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ان پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جنہیں ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ سکون، محبت، صحت، گھر والوں کا ساتھ بھی انہی نعمتوں میں شمار ہے۔ اب انسان اپنی زندگی میں موجود چیزوں کے بجائے ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے چین رہتا ہے، لیکن جب انسان شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے نا، تو وہی زندگی زیادہ خوبصورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ رسول خدا نے بھی شکر کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نہیں ہے، کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا پہچاننے کا نام ہے۔ آج کل ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر شخص جلدی میں ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کی فکر ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی ریس میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم دن میں صرف چند لمحے نکال کر اللہ کو یاد کریں نا، تو دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یقین کریں کہ استغفار جو ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب استغفر اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے نا، تو گویا وہ اپنے رب سے کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا رب ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ہم جتنی بار پلٹ کر اس کے پاس جائیں وہ ہمیں مایوس ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ لیکن جب استغفار کریں تو دل سے کریں، اس توبہ کو دل سے، منہ سے کہنے کا نام استغفار نہیں ہے، دل سے استغفار کریں، اس گناہ پہ نادم ہو اور استغفار کریں تو اللہ ضرور آپ کو معاف کرتا ہے۔ اور جتنی بار بھی آپ پلٹ پلٹ کے جائیں وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا، یہ میری آپ کی گارنٹی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں۔ جب میں آج کا کھانا تیار کر رہی تھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ رزق بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دو وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں، اس لیے جب بھی دسترخوان پر کھانا آئے تو دل سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنی نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں۔ کیا خوبصورت آیت ہے اس کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سورہ انسان کو سوچنے پر، اسپیشلی یہ آیت انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اللہ کی کون کون سی ایسی نعمتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری پوری زندگی اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری سانسیں، ہماری صحت، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارا گھر، سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں نا، تو ان کا شکر ہے۔ ان سے پوچھیں جن کے پاس والدین نہیں ہیں، ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھیں جن کے پاس ایک اچھا دوست نہیں ہے۔ بہت پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ایک اچھا دوست نہیں ملتا۔ پوری زندگی لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ایک چھوٹا سا صحیح ایک گھر نہیں ملتا۔ تو اگر آپ کے پاس وہ ہے تو ان نعمتوں کا ضرور شکر ادا کریں۔ کبھی کبھی ہم بڑے موضوع کے انتظار میں رہتے ہیں، جبکہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی رحمتیں ہر روز ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزارنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کی اچھی اسکولنگ کرانا، ان کی اچھی تربیت کرنا۔ یہ بھی ایک نعمتیں ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ یہ سارے کام، اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ ہر کسی کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ نماز، پورا دن وہ سارے کام کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بھی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس کا بھی شکر ادا کیا کریں۔ اگر دل پریشان ہو تو اللہ کو یاد کریں۔ سکون جو ہے دولت سے نہیں بلکہ اللہ کے مضبوط تعلق سے ملتا ہے۔ اگر کوئی مشکل ہو تو دعا کریں، اگر زندگی میں خوشی ہو تو شکر ادا کریں۔
میں تو بلکہ میں کہتی ہوں اگر کوئی پریشانی آئے نا تو اس پہ بھی آپ شکر ادا کریں، وہ پریشانی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ نے اس کے بدلے میں نعمتیں آپ کو دے دیتا ہے۔ اس لیے بس میری آپ سب کے لیے، آپ سارے بہن بھائیوں کے لیے جو مجھے دیس پردیس میں دیکھ رہے ہیں، جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں اور جو مجھے پسند کرتے ہیں، اور شکریہ، میرا ویلاگ پورا دیکھا کریں پلیز، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا پورا ویلاگ دیکھا کریں۔ آپ کو بہت ساری کام کی باتیں مجھے آپ کو پتہ چلیں گی، میرے استغفار اور درود سے بہت ساری زندگی میں آپ کے جو ہے نا معجزات ہوتے ہیں اور چیزیں ایسی جو ایک شکر ادا ضرور کیا کریں، آپ کو وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو میری آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اور آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ، ہمیں استغفار کرنے والا اور شکر گزار بندہ بنائے، اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب بھی آمین ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا، اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو مجھے ضرور کریکٹ کیجیے گا، کیونکہ میں بھی ایک بندہ بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور میری ریسیپیز کو فالو کیا کریں، اگر آپ فالو کریں تو مجھے ضرور بتائیں، میرا ویلاگ پورا دیکھا کریں تو مجھے آپ کی سپورٹ ملے گی، اور کہاں سے اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے ضرور بتایا کریں۔ اور جو ہے اگر آپ کو میرے ویلاگس پسند آتے ہیں تو پلیز مجھے یہ بھی بتائیں، اگر نہ پسند آتے تو کیوں نہ پسند آتے ہیں مجھے اس چیز کے بارے میں بھی بتائیں۔ آج میں نے بنایا تھا آلو گوشت، بہت مزے کا بنا تھا، یہ جو ہے میں نے ایک دم نئی ریسیپی سے بنایا تھا۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجیے گا، بہت چاول کے ساتھ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں رنی ٹائپ، یعنی کہ پتلا سالن ہوتا ہے، شوربہ پتلا ہوتا ہے، اس طرح کا میں نے بنایا تھا، روٹی کے ساتھ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، تو شوربے پہ نہیں جائیے گا، یہ چاول کے ساتھ کھانے والا شوربہ ہے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھا تھا۔